وین ڈائر کی کتاب بینگ ان بیلنس زندگی میں توازن پیدا کرنے اور اندرونی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک گہری رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہماری سوچ، رویہ اور توانائی ہماری زندگی کے معیار پر اثر ڈالتی ہے۔ مصنف یہ دلیل دیتے ہیں کہ بیرونی دنیا میں توازن اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی اندرونی دنیا کو متوازن اور ہم آہنگ بنانا ہوگا۔ توازن کی ضرورت۔ ہماری زندگی اکثر غیر متوازن ہو جاتی ہے کیونکہ ہم مادی کامیابی، تعلقات یا دیگر بیرونی عوامل پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مصنف یہ سکھاتے ہیں کہ حقیقی سکون اور خوشی تبھی ممکن ہے جب ہم اندرونی طاقت پر متوازن ہوں۔ توازن کا مطلب ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں جیسے تعلقات، کام، صحت اور ذاتی سکون کو ایک ہم آہنگ طریقوں سے سنبھالیں۔ یہ توازن ہمیں اپنی زندگی میں سکون اور مقصدیت کا احساس دیتا ہے۔ صرف مادی کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے روحانی ترقی اور ذاتی سکون پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔ مادی اور روحانی پہلو میں ہم آہنگی پیدا کر کے ہم ایک مکمل اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ وین ڈائر نے سوچ کی طاقت کو زندگی کی تشکیل میں ایک اہم عنصر قرار دیا ہے۔ ہماری سوچیں ہمارے اعمال اور ہماری زندگی کے نتائج کو تشکیل دیتی ہیں۔ مثبت سوچ ہماری زندگی میں خوشی اور کامیابی لاتی ہے، جبکہ منفی سوچ مشکلات اور دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ مثبت سوچ ہماری توانائی کو بڑھاتی ہے، جذبات کو خوشگوار بناتی ہے اور ہمیں زندگی کے چیلنجز سے بہتر طریقے سے نمٹنے میں مدد دیتی ہے۔ مثبت سوچ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر بناتی ہے اور کامیابی کی طرف ہمارا راستہ ہموار کرتی ہے۔ منفی خیالات اور شکایتیں ہماری زندگی کو محدود کر دیتی ہیں۔ ہمیں اپنی سوچ پر قابو پانا چاہیے اور ہر حال میں امید اور مثبت رویہ اپنانا چاہیے۔ مصنف کے مطابق ہم اپنی سوچ کے ذریعے اپنی حقیقت بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مقاصد پر یقین رکھتے ہیں اور مثبت سوچ کے ساتھ محنت کرتے ہیں تو کائنات بھی ہماری مدد کرتی ہے۔ زندگی میں توازن اور مثبت سوچ وہ بنیادیں ہیں جو ہمیں سکون، خوشی اور کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ مصنف کے یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنی سوچ اور توانائی کو مثبت رکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور ایک متوازن اور مطمئن وجود حاصل کر سکتے ہیں۔ مصنف زندگی کے مقصد کو پہچاننے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونے پر زور دیتے ہیں۔ ان کے مطابق ایک انسان کی زندگی کا حقیقی سکون اور کامیابی اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے مقصد کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ مقصد کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا مقصد وہ اندرونی جذبہ یا خواہش ہے جو انسان کو اپنی حقیقت کا ادراک کرنے اور دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ مادی کامیابی یا صرف دنیاوی خواہشات تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسان کے وجود کی گہرائی اور اس کی روحانی ترقی سے جڑا ہوتا ہے۔ مقصد کو پہچاننے کی اہمیت کیا ہے؟ زندگی کے مقصد کو پہچاننے سے ہماری زندگی کو ایک گہرے معنی اور سکون ملتے ہیں۔ مقصد ہمارے فیصلوں اور اعمال کی رہنمائی کرتا ہے، جس سے ہم الجھنوں اور بے مقصدیت سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے مقصد کو پہچان کر ہم اپنی اصل شخصیت اور صلاحیت کو بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے مقصد کو کیسے پہچانا جائے؟
اپنے شوق اور دلچسپیوں کو دیکھیں۔ وہ کام یا سرگرمیاں جو آپ کو خوشی اور تسکین دیتی ہیں آپ کے مقصد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اپنی اندرونی آواز سنیں۔ اپنی زندگی کے شور و غل سے دور ہو کر اپنے دل اور وجدان کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ زندگی کا مقصد اکثر دوسروں کی خدمت اور ان کے لیے مثبت اثرات پیدا کرنے سے جڑا ہوتا ہے۔ اپنی خداداد صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں اپنی زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کریں۔ مقصد کو پانے کے لیے چھوٹے لیکن مستقل اقدامات کریں۔ اپنے مقصد کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ وین ڈائر کے مطابق انا اکثر ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ انا دنیاوی کامیابی، شہرت اور دوسروں کی تعریف پہ توجہ دیتی ہے، جبکہ حقیقی مقصد روحانی اور اندرونی سکون پہ مبنی ہوتا ہے۔ زندگی کے مقصد کے مطابق جینے سے انسان کو ایک گہری تسکین اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگی میں خود اعتمادی اور مقصدیت کا احساس دیتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی ایک مثبت مثال بناتا ہے۔ زندگی کے مقصد کا تعین وہ کلید ہے جو انسان کو اپنی زندگی میں سکون، خوشی اور کامیابی کے قریب لے جاتا ہے۔ مصنف ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنے مقصد کو پہچاننے کے لیے اپنی اندرونی آواز کو سنیں، اپنی صلاحیتوں اور شوق کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے مددگار بنائیں۔ کتاب میں زور دیا گیا ہے کہ روحانی اصولوں جیسے محبت، شکر گزاری، معافی اور عاجزی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ان اصولوں کو اپنانے سے ہم اپنی زندگی میں توازن، سکون اور اطمینان پیدا کر سکتے ہیں۔ مصنف یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل سکون اور خوشی اندر سے آتی ہے، نہ کہ مادی دنیا سے۔ اگر ہم اپنے اندرونی خیالات اور احساسات کو مثبت بنائیں تو زندگی میں توازن اور خوشحالی خود بخود آتی ہے۔ جب ہم اپنی توجہ بیرونی کامیابیوں کے بجائے اپنی اندرونی سکون پر مرکوز کرتے ہیں تو ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کا احساس ہوتا ہے۔ مصنف یہ سکھاتے ہیں کہ کائنات توانائی پر مبنی ہے اور ہم اپنے خیالات اور اعمال کے ذریعے اس توانائی سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم محبت، شکر گزاری اور مثبت جذبات سے ہم آہنگ ہوں تو ہماری زندگی میں توازن اور خوشحالی پیدا ہوتی ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہماری سوچ ہماری حقیقت کو تشکیل دیتی ہے۔ کتاب میں انا کو زندگی کے توازن میں بڑی رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ انا ہمیں دوسروں سے بہتر ثابت کرنے یا مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ روحانی اصول ہمیں عاجزی اور شکر گزاری سکھاتے ہیں۔ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر اپنے حقیقی وجود سے جڑیں اور آپ کی زندگی میں سکون اور توازن آ جائے گا۔ اپنے اندر جھانکیں اور ان کاموں پہ توجہ دیں جو آپ کی روح کو خوشی اور سکون دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر وقت شکر گزاری میں رہیں۔ روحانی اصول کا ایک اہم حصہ شکر گزاری ہے۔ مصنف ہمیں سکھاتے ہیں کہ جب ہم اپنی زندگی میں موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں تو کائنات ہمیں مزید نعمتوں سے نوازتی ہے۔ روزانہ صبح اور رات کے وقت شکر گزاری کے لمحات نکالیں تاکہ اپنی زندگی میں مثبت توانائی کو بڑھا سکیں۔ مصنف کہتے ہیں کائنات سے جڑنا
وہ بتاتے ہیں کہ روحانی اصولوں پر عمل کرنے سے ہم کائنات کے ساتھ گہرا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ یہ تعلق ہمیں وہ اعتماد دیتا ہے جس سے ہم اپنی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ روحانی اصول ہمیں زندگی میں سکون، خوشی اور مقصد کا احساس دیتے ہیں۔ یہ اصول ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی توازن مادی دنیا میں نہیں بلکہ ہماری روحانی ترقی اور اندرونی ہم آہنگی میں ہے۔ مصنف کی تعلیمات ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو روحانی اصولوں کے ذریعے متوازن بنائیں اور اپنی حقیقی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ مصنف نے ایگو سے، انا سے آزادی حاصل کرنے کو ایک اہم موضوع قرار دیا ہے اس کتاب میں۔ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ انا وہ اندرونی خودی ہے جو ہمیں دوسروں سے بہتر ثابت کرنے، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگنے اور ہمیشہ اپنی اہمیت کو بڑھانے پر مجبور کرتی ہے۔ انا کا مقصد صرف اپنی برتری ظاہر کرنا اور دنیاوی چیزوں کو اپنی شناخت سے جوڑنا ہوتا ہے، لیکن یہ رویہ ہماری زندگی میں عدم توازن، بے سکونی اور ناخوشی کا باعث بنتا ہے۔ ایگو یا انا کی شناخت اور اثرات۔ ایگو یا انا ایسی سوچ اور رویے کی نمائندگی کرتی ہے جو دوسروں سے موازنے پر زور دیتا ہے، کامیابی کو مادی دولت، شہرت اور طاقت سے جوڑتا ہے، ہمیشہ دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، خوف، غصہ اور حسد جیسے منفی جذبات پیدا کرتا ہے۔ مصنف کے مطابق جب ہم ایگو یا انا کے قابو میں آتے ہیں تو ہماری زندگی میں سکون اور توازن ختم ہو جاتا ہے۔ مصنف ایگو سے آزادی کے کچھ اصول بناتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی شناخت کو روحانی پہلو سے جوڑیں۔ ایگو ہمیشہ ہماری شناخت کو مادی چیزوں، عہدے یا کامیابیوں سے جوڑتا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی شناخت کو اپنی روحانی حقیقت سے جوڑنا ہوگا جہاں سکون، محبت اور عاجزی موجود ہوتی ہے۔ آپ سے وہ نہیں جو آپ نے حاصل کیا ہے، آپ وہ ہیں جو آپ کے اندر موجود ہے۔ شکر گزاری اور عاجزی اختیار کریں۔ ایگو یا انا ہمیں دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے کا جذبہ دیتا ہے، جبکہ شکر گزاری اور عاجزی ہمیں انا یا ایگو کے چنگل سے آزاد کر کے کائنات سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ ہر روز ان چیزوں کے لیے شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہیں اور دوسروں کے ساتھ نرمی اور احترام سے پیش آئیں۔ دوسروں سے موازنہ ختم کریں۔ ایگو یا انا ہمیں ہمیشہ دوسروں سے موازنہ کرنے پر اکساتا ہے، لیکن یہ موازنہ بے سکونی کا باعث بنتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر انسان منفرد ہے اور ہمیں اپنی منفردیت کو قبول کرنا چاہیے۔ اپنی کامیابیوں اور زندگی کے راستے کو دوسروں سے نہ تولیں، اپنے سفر پہ توجہ دیں۔ مصنف کہتے ہیں مادی اشیاء کو ترجیح نہ دیں۔ ایگو یا انا مادی اشیاء کو کامیابی کی علامت قرار دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں حقیقی خوشی نہیں دے سکتی۔ مصنف سکھاتے ہیں کہ سادگی اور روحانی سکون مادی دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ خوشی وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، خوشی وہ ہے جو آپ کے اندر ہے۔ مصنف محبت کو فوقیت دیتے ہیں۔ ایگو یا انا کا سب سے بڑا دشمن محبت ہے۔ جب ہم ایگو کے بجائے محبت کو اپناتے ہیں تو ہماری زندگی میں مثبت یا پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں۔ دوسروں کے لیے محبت، ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کریں اور ایگو یا انا کے منفی اثرات سے بچیں۔ ایگو یا انا سے آزادی کا نتیجہ زندگی میں سکون اور خوشی بڑھ جاتی ہے۔ انسان
عاجزی اور شکر گزاری کے جذبات کو اپناتا ہے، مادی چیزوں کی دوڑ ختم ہو جاتی ہے اور روحانی سکون حاصل ہوتا ہے، تعلقات میں محبت اور ہم آہنگی آتی ہے۔ ایگو سے آزادی کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کو روحانی اصولوں کے مطابق گزارنا، جہاں محبت، عاجزی اور سکون غالب ہو۔ مصنف ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایگو یا انا کا راستہ چھوڑ کر ہم اپنی حقیقی روحانی صلاحیتوں کو پہچان سکتے ہیں اور ایک متوازن خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ مصنف موجودہ لمحے میں جینے کو زندگی کے توازن اور سکون کا ایک اہم اصول قرار دیتے ہیں۔ مصنف ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ماضی کے پچھتاوے یا مستقبل کی فکر میں مبتلا رہنے کے بجائے موجودہ لمحے کو مکمل طور پہ قبول کرنا اور اس کا لطف اٹھانا ہمیں حقیقی خوشی اور سکون عطا کرتا ہے۔ موجودہ لمحے میں جینے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ماضی اور مستقبل کی زنجیروں سے آزادی حاصل کریں۔ ہماری پریشانیاں اکثر ماضی کی غلطیوں یا مستقبل کی فکر سے جڑی ہوتی ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ماضی ختم ہو چکا ہے اور مستقبل ابھی آیا نہیں ہے، اس لیے ہماری توانائی اور توجہ صرف موجودہ لمحے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ ماضی ایک سبق ہے نہ کہ سزا، اور مستقبل ایک موقع ہے نہ کہ خوف۔ حال میں موجودگی سے سکون حاصل کریں۔ جب ہم موجودہ لمحے میں ہوتے ہیں تو ہماری تمام تر توانائی اور توجہ ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے، جو ہمیں نہ صرف سکون دیتی ہے بلکہ ہماری کارکردگی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اگر آپ کسی کام پر پوری توجہ دیں تو وہ زیادہ آسان اور خوشگوار محسوس ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ اسے ماضی یا مستقبل کی فکر کے ساتھ کریں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ موجودہ لمحے میں جینا ہمیں قدرت کے حسن سے جڑنے کا موقع دیتا ہے۔ قدرتی دنیا میں وقت ہمیشہ اب میں چلتا ہے۔ پرندے، درخت اور ہوا سب موجودہ لمحے میں رہتے ہیں۔ دن میں کچھ وقت نکال کر فطرت کے قریب جائیں اور اس لمحے کو مکمل طور پر محسوس کریں۔ موجودہ لمحے میں جینے کے اصول مائنڈفلنس ہے۔ مائنڈفلنس کا مطلب ہے کہ اپنی توجہ کو حالیہ لمحے پر مرکوز کریں۔ اس کے لیے اپنی سانس، خیالات اور جذبات پہ توجہ دینا بہترین مشق ہے۔ روزانہ چند منٹ گہری سانس لیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو محسوس کریں۔ ماضی کو بار بار سوچنے کے بجائے اسے ایک سبق کے طور پر دیکھیں اور آگے بڑھیں۔ ماضی وہ ہے جو ہمیں مضبوط بناتا ہے، لیکن یہ ہمیں قید نہیں کر سکتا۔ فکر کرنے کے بجائے عمل پر توجہ دیں۔ مصنف یہ سمجھاتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے قابو میں نہیں، اس کی فکر کرنا وقت اور توانائی کا ضیاع ہے۔ ہر روز ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں اور باقی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ چھوٹے لمحات کا لطف اٹھائیں۔ زندگی چھوٹے خوشگوار لمحات سے بھرپور ہوتی ہے، جیسے کسی بچے کی مسکراہٹ، ایک خوبصورت شام یا ایک کپ چائے۔ ان لمحوں کو نظر انداز نہ کریں۔ ہر دن کے اختتام پر 3 ایسی چیزوں کا شکریہ ادا کریں جو اس دن میں اچھی ہوئی ہیں۔ موجودہ لمحے میں جینے کے فوائد ہیں۔ پہلے تو یہ کہ ذہنی سکون۔ موجودہ لمحے پر توجہ دینے سے فکر اور تناؤ کم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہتر تعلقات۔ آپ اپنے رشتوں میں زیادہ حاضر دماغ اور محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تیسرا یہ بہترین کارکردگی۔ کاموں پر مکمل توجہ دینے سے نتائج اچھے آتے ہیں۔ خوشی اور شکر گزاری۔ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحوں کی قدر کرنا سیکھتے ہیں۔ مصنف جسم، دماغ اور روح کی ہم آہنگی کو ایک متوازن زندگی کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ ہماری جسمانی صحت،
ذہنی سکون اور روحانی بیداری ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جب یہ تینوں پہلو ہم آہنگ ہوتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو زیادہ خوشحال، پرسکون اور بامقصد بناتے ہیں۔ جسم ہماری روح اور دماغ کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ جسم کی صحت کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی روحانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں۔ مناسب خوراک، ورزش اور نیند جسمانی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا جسم آپ کی روح کا گھر ہے، اس کا احترام کریں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ دماغ وہ جگہ ہے جہاں خیالات جنم لیتے ہیں۔ منفی سوچ یا ذہنی دباؤ جسمانی اور روحانی صحت پر برا اثر ڈال سکتا ہے۔ مثبت سوچ، مراقبہ اور مائنڈفلنس کے ذریعے دماغ کو پرسکون رکھنا ضروری ہے۔ آپ کے خیالات آپ کی حقیقت تخلیق کرتے ہیں، انہیں دانش مندی سے منتخب کریں۔ روح ہماری اصل اور سب سے اہم حقیقت ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ساتھ جڑنے اور اپنے حقیقی مقصد کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ روحانی مشقیں جیسے دعا، مراقبہ اور شکر گزاری ہماری روحانی بیداری کو بڑھاتے ہیں۔ روحانی ہم آہنگی وہ روشنی ہے جو ہماری زندگی کے تمام پہلوؤں کو روشن کرتی ہے۔ جسم، دماغ اور روح کی ہم آہنگی کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا تو یہ توازن پیدا کریں۔ جسم، دماغ اور روح کو ایک ساتھ متوازن کرنا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک کو نظر انداز کرنے سے زندگی کا توازن خراب ہو سکتا ہے۔ اپنے دن کو ایسے حصوں میں تقسیم کریں جہاں آپ جسمانی ورزش، ذہنی آرام اور روحانی مشق کے لیے وقت نکال سکیں۔ مراقبہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو جسمانی سکون، ذہنی وضاحت اور روحانی بیداری کو یکجا کرتا ہے۔ روزانہ 10 سے 15 منٹ مراقبہ کریں، اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کریں اور اپنے خیالات کو پرسکون کریں۔ قدرت میں وقت گزارنا جسم، دماغ اور روح کے لیے بہترین ہے۔ یہ ہمیں سکون، توانائی اور ہم آہنگی فراہم کرتا ہے۔ روزانہ فطرت میں چلنے کا معمول بنائیں، جیسے باغ میں وقت گزارنا یا کسی پارک میں جانا۔ مثبت سوچ کو اپنائیں۔ دماغ کی صحت اور روحانی سکون کے لیے مثبت سوچ بہت اہم ہے۔ منفی خیالات کو پہچانیں اور ان کی جگہ مثبت اور تعمیری خیالات لائیں۔ روحانی مقصد تلاش کریں۔ روح کی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے وجود کے حقیقی مقصد کو سمجھیں، اپنے اندر جھانکیں اور ان چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کی روح کو خوشی اور سکون دیتی ہے۔ ہم آہنگی کے فوائد: ذہنی سکون، آپ کے خیالات، جذبات اور اعمال ایک ہی سمت میں چلنے لگتے ہیں۔ جسمانی صحت، متوازن زندگی جسمانی بیماریوں کو کم کرتی ہے اور توانائی بڑھاتی ہے۔ روحانی بیداری، آپ اپنے آپ سے اور کائنات سے گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ خوشحال تعلقات، ہم آہنگی آپ کے تعلقات میں محبت، احترام اور ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ مصنف کے مطابق جسم، دماغ اور روح کی ہم آہنگی وہ کلید ہے جو زندگی میں سکون، خوشی اور توازن لاتی ہے۔ یہ ہم آہنگی ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک متوازن اور بامقصد زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ کتاب کا آخری موضوع ہے اپنی توانائی کو مثبت رکھنا۔ کیونکہ ہماری توانائی ہمارے خیالات، جذبات اور اعمال پر گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ مثبت توانائی نہ صرف ہماری زندگی میں سکون اور خوشی لاتی ہے بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے میں بھی مدد دیتی ہے۔ مثبت توانائی کی اہمیت کیا ہے؟ زندگی میں خوشی
سکون اور ہم آہنگی کا احساس دیتی ہے، ہماری تخلیقی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنے کی ہمت اور طاقت فراہم کرتی ہے، دوسروں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ آپ جو توانائی دنیا میں بھیجتے ہیں وہی آپ کو واپس ملتی ہے۔ توانائی کو مثبت رکھنے کے کچھ اصول ہیں۔ مثبت خیالات پر توجہ دیں۔ ہماری توانائی ہمارے خیالات سے بنتی ہے۔ منفی خیالات ہماری توانائی کو کمزور کرتے ہیں، جبکہ مثبت خیالات اسے بڑھاتے ہیں۔ جب بھی کوئی منفی خیال آئے اسے پہچانیں اور فوراً اس کی جگہ مثبت اور تعمیری خیال لائیں۔ شکر گزاری کو اپنائیں۔ شکر گزاری ہماری توانائی کو مثبت رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں تو ہم کائنات سے مزید مثبت توانائی حاصل کرتے ہیں۔ ہر روز صبح یا رات کے وقت ان چیزوں کی فہرست بنائیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارا ماحول ہماری توانائی پر بڑا اثر ڈالتا ہے۔ منفی لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ہماری توانائی متاثر ہوتی ہے، جبکہ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا ہماری توانائی کو بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے تعلقات رکھیں جو آپ کو خوشی، سکون اور اعتماد دیتے ہیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ جسمانی صحت ہماری توانائی کا ایک اہم جزو ہے۔ غیر صحت مند غذا، نیند کی کمی یا ورزش کی کمی ہماری توانائی کو منفی طور پہ متاثر کر سکتی ہے۔ صحت مند غذا کھائیں، روزانہ ورزش کریں اور مناسب نیند لیں۔ منفی چیزوں سے دور رہیں۔ منفی خبروں، گپ شپ یا غیر ضروری تنازعات سے بچیں کیونکہ یہ ہماری توانائی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی توجہ ان چیزوں پہ مرکوز کریں جو آپ کو خوشی اور سکون دیتی ہے۔ محبت اور ہمدردی کا اظہار کریں۔ مصنف کے مطابق محبت سب سے طاقتور مثبت توانائی ہے۔ جب ہم دوسروں کے لیے محبت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری توانائی مضبوط ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کریں جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوں، جیسے کسی کی مدد کرنا یا ان کے لیے اچھی دعا کرنا۔ آپ کی توانائی آپ کی دنیا کو تخلیق کرتی ہے، اسے مثبت بنائیں اور زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ ہمیشہ اپنے حالات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ ہمیشہ اپنے اندر کے خیالات اور احساسات پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ اقتباس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بیرونی دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے، ہماری اندرونی سکون اور سوچ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جب آپ چیزوں کو دیکھنے کا طریقہ بدلتے ہیں تو وہ چیزیں خود بخود بدل جاتی ہیں۔ یہ ہمیں مثبت سوچ اور نظریہ تبدیل کرنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ہمارے خیالات ہی ہماری حقیقت کو تخلیق کرتے ہیں۔ آپ پرانی عادات کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ یہ سوچنا شروع کریں کہ مجھے اپنی زندگی میں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تبدیلی کے لیے ارادہ اور ذہنی تیاری سب سے ضروری ہے۔ دنیا میں دباؤ جیسی کوئی چیز نہیں، یہ صرف وہ خیالات ہیں جنہیں ہم دباؤ سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ اقتباس اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دباؤ ہمارے خیالات کی پیداوار ہے اور اسے کم کرنے کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو قابو میں لانا ہوگا۔ آپ وہاں پھنسے ہوئے نہیں ہیں جہاں آپ ہیں، جب تک کہ آپ خود ایسا فیصلہ نہ کریں۔ یہ اقتباس خود کو آزاد کرنے اور آگے بڑھنے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے۔ ہماری حدود اکثر ہمارے دماغ کی تخلیق ہوتی ہیں۔ یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں توازن قائم رکھنے کے لیے اندرونی امن، مثبت سوچ اور روحانی ترقی ضروری ہے۔ وین ڈائر کے خیالات نہ صرف ہمیں اپنی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کی تحریک دیتے ہیں
بلکہ انہیں بہتر بنانے کے لیے بھی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ شکریہ۔